السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے کچھ دروس میں آپ کے سامنے روزے کو توڑ دینے والے اشیاء کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور اس میں سے ایک چیز پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں انہی روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ تو اس سلسلے میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے الٹی کرے، اپنے منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر کے اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ کے کھانے کو باہر لانا چاہے، الٹی کرنا چاہے، تو اس کا یہ عمل بھی اس کے روزے کو فاسد کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقى فليقضي، کہ جو انسان روزے سے ہو اور اس کو قے خود بخود آ جائے، بغیر کسی ارادے کے آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکمل ہوگا، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کر رہا ہے، قے کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اس کے روزے کا قضا ہوگا، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا۔ تو روزے کو توڑ دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے الٹی کرے، جان بوجھ کر کے قے کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ انسان اگر روزے کی حالت میں ہے اور اگر وہ دل میں یہ نیت کر لے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، یعنی کہ اس نے روزے کی نیت کر لی، دن کے حصے میں آ گیا، روزے کا دن شروع ہو چکا ہے، اب دن کے کسی حصے میں اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، تو اس کے اس نیت کی وجہ سے بھی اس کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو جس طریقے سے تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور تو اس انسان نے جس طریقے سے نیت کر لی روزے کو توڑنے کی، تو گویا اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث میں جب یہ بات ذکر ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں، تو روزہ رکھنے کے لیے جس طریقے سے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد یہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میرا روزہ نہیں ہے، میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، تو اس کے اس نیت کے بنا پر بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم میں سے اگر کوئی بھائی اس طریقے کے عمل کو کرتے ہیں، مذاق میں بھی اگر کہتے ہیں کہ میرا روزہ نہیں ہے آج، روزہ رکھنے کے بعد یہ دل میں ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا یہ روزہ بھی فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ہے جس نے روزہ رکھا ہے لیکن روزے کی حالت میں ہی دین اسلام سے مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی فاسد اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے اسلام کا ہونا شرط ہے، مسلمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اسلام کو ہی چھوڑ دے، اسلام سے نکل جائے، تو پھر ایسے انسان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ایسے انسان کا روزہ فاسد اور باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ذکر کروں گا جو روزے کو توڑ دینے والی اشیاء میں سے، اور وہ چیز خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی نوجوان اپنی شہوت کو،
اپنے ہاتھ کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت کو باہر نکالنا، ہاتھ کے ذریعے سے منی کا نکالنا۔ اس طریقے سے اگر کوئی انسان کرتا ہے روزے کی حالت میں تو وہ بھی روزے کو توڑ دیتی ہے، اس لیے کہ جب روزے کی حالت میں بیوی سے جو حلال راستہ ہے اس کو کرنے سے بھی روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے، تو یہ چیز تو عام دنوں میں بھی عام طریقوں سے بھی یہ چیز حرام ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس طریقے سے کرتے ہیں یا کوئی نوجوان اگر روزے کی حالت میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت کو باہر نکالتے ہیں تو یاد رکھیں ایسے نوجوان کا روزہ بھی فاسد اور باطل ہو جائے گا، اور ایسے انسان کو اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی، اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر کے یہ کیا ہے۔ جس طریقے سے جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے پر قضا اور کفارہ رکھا گیا ہے، تو اسی سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے کہ انسان اپنی شہوت کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روزے کی حالت میں باہر نکال رہا ہے، تو ایسے صورت میں اس کا روزہ بھی فاسد ہوگا، اس پر بھی قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو روزے کو توڑنے والی تھی۔ انشاءاللہ بقیہ آنے والے دروس میں بھی اسی حوالے سے اور کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ان اشیاء سے، ان روزوں کو توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے روزے کو اخلاص و الہیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھی روزے کو توڑ دینے والے اشیاء ہیں، جو بھی نواقض وضو ہیں، ان سے ہم سب کو اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہمیں اپنے دامن کو بھرنے کی، اپنی جھولی کو بھرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔